سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے یا اللہ کے فضل سے ہے؟ غریبی کے بارے میں فرمان ہے کہ غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے، اور غریب ہم میں سے ہیں اور ہمیں بہت عزیز ہے، تو غریب جو ہے یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ایک حدیث شریف میں ہے کہ ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے، اور جب غریبی کسی انسان پر آئی ہوئی ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کافر بنانے والی ہے یا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اس غریبی کے دوران، اس تکلیف کے دوران اور اس ابتلا کے زمانے کے دوران آپ دعا کے قریب ہو جائیں تو وہ تکلیف اور ابتلا مہربانی ہے۔ اگر ابتلا کے زمانے آپ کو بغاوت پر مائل کر دیں تو پھر وہ تکلیف آپ کے لیے سزا ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آ جائے اور مشکل وقت میں آپ کو دعا یاد آ جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ مشکل آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کا دل موم ہو گیا، اور اگر تکلیف آ پڑی اور دل پتھر ہو گیا تو سمجھو کہ یہ عذاب ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ غریب کو نرم دل ہونا چاہیے، اور وہ اگر غریب ہے تو اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ جب یہ صورت ہو تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، اس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیدار کی لازمی صورت ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھو اور اس طرح دیکھتے جاؤ، مگر زبان بند رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، تو جس نے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا اس نے ان کو دیکھا۔ تو دیکھنے کا یہی ایک اصول ہے کہ دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھو۔ اگر ایسا شخص کہیں مل گیا تو آپ اسے دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ اس شخص کے لیے اب نہ کوئی سوال رہ گیا اور نہ کوئی جواب رہ گیا، ایسے میں سوال جواب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو جب کسی کو اس محفل میں داخلہ مل جائے تو سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر اس سے کہیں کہ کیسے آئے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے ہوش ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ کیسے آیا ہوں، بس اتنی ساری بات ہے۔ اگر ہوش قائم رہ جائیں تو پھر وہ اور ہے، غیر ہے۔ یہ سب صرف اچھے من کی بات ہے، ورنہ تو کوئی منزل نہیں ہے، کوئی تلاش نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے اور کوئی شہر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تھا ہندو برہمن، وہ گنگا کے اسنان کو جا رہا تھا۔ راستے سے گزرا تو وہاں ایک چمار بیٹھا تھا۔ چمار نے پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ برہمن نے کہا گنگا اسنان کو جا رہا ہوں۔ اس چمار نے کہا کہ مائی گنگا کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے یہ ایک ٹکا مائی گنگا کی خدمت میں پیش کر دینا۔ برہمن نے کہا کہ میں نے تو تمہارے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، لہذا تم اس کو گڑوی میں ڈال دو۔ اس نے اپنے میلے کپڑوں سے اور گندے ہاتھوں سے وہ ٹکا نکالا اور گڑوی میں ڈال دیا۔ برہمن وہاں گیا اور ٹکا گنگا میں ڈال دیا اور کہا کہ ایک چمار مائی گنگا کو سلام کہتا ہے۔ برہمن نے دیکھا کہ گنگا کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا۔ آواز آئی کہ اس آدمی کو کہو کہ تمہارا سلام منظور ہے اور ہماری طرف سے یہ کنگن اس کو پیش کر دینا۔ یہ حال دیکھ کر برہمن نہانا بھول گیا اور وہ بھاگا دوڑا چمار کے پاس آیا، کہنے لگا کہ کیا حال ہے مہاراج؟ چمار نے کہا میں مہاراج کدھر ہوں، میں تو چمار ہوں۔ برہمن نے کہا آپ ہی مہاراج ہو، کیونکہ میں نے مائی گنگا کو تمہارا سلام دیا تو مجھے یہ کنگن دیا اور کہا کہ اب میرا سلام بھی قبول فرماؤ۔ چمار نے کہا کہ اب یہ کنگن تم ہی لے جاؤ، میں نے کیا کرنا ہے، میں سونا تو رکھتا نہیں ہوں اور یہ میرے استعمال میں بھی نہیں ہے، آپ اچھے آدمی ہو، آپ اسے لے جاؤ اور استعمال کرو۔ برہمن بھاگا بھاگا گھر گیا اور بیوی کو کنگن دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے مگر ہمارے کام کی نہیں ہے، ایسا کریں کہ یہ آپ راجا کو دے دو۔ اور برہمن نے وہ کنگن راجا کو دیا۔ رانی بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ دوسرا کنگن چاہیے۔ راجے نے دوسرے دن برہمن کو بلا لیا اور کہا کہ اس کے ساتھ کا کنگن لا دو ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ وہ برہمن بڑا پریشان ہوا اور بھاگا دوڑا، پھر اس چمار کے پاس گیا اور کہا کہ مہاراج وہ راجا تو مجھے قتل کر دے گا۔ راجا نے کہا کہ اس کے ساتھ کا کنگن لاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے، جس گدلے پانی کے برتن میں وہ چمڑا رنگتا تھا، چمار نے جیب سے ویسا میلا ٹکا نکالا اور وہ اس میں ڈالا اور کہا کہ من چنگا تو گھر میں ہی گنگا۔ وہیں سے وہ ہاتھ نکلا، وہیں سے کنگن دیا اور پھر غائب ہو گیا۔
تو مقصد یہ ہے کہ من چنگا رکھو تو گھر میں ہی گنگا ہے، من چنگا کرو تو سب چنگا ہو جائے گا، پھر قبولیت ہو جائے گی۔ اب دعا کرو، آپ سب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر گامزن رکھنا، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہم پر یہی مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کریں۔ یا اللہ سب کی مشکلات دور فرما اور ہمارے اندیشوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری امیدیں پوری فرما، ہمیں نیک مقصد کے لیے استعمال فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔